اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو آپ کہیں گے مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی کا بل وغیرہ، لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر شہر، ہر گلی اور ہر محلے میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے کچرا اور گندگی۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کچرے کا مسئلہ اتنا زیادہ سیریس کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے، کیا اس کا کوئی سلوشن ہے یا نہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو مکمل دیکھنی پڑے گی۔ پاکستان میں کچرا کتنا پروڈیوس ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنتا کتنا ہے کچرا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں ہر سال لاکھوں ٹن کچرا پروڈیوس ہوتا ہے۔ صرف کراچی، لاہور جیسے بڑے شہروں میں روزانہ ہزاروں ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ نہیں کہ اس کا بڑا حصہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ اس پر آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں کے کنارے کچرے کے ڈھیر اور نالوں کے اندر پلاسٹک بیگ ہوتے ہیں جو کہ نالوں کو بلاک کر دیتے ہیں، کھلی جگہ پر جلتے ہوئے کچرا۔ یہ صرف انوائرمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صحت، انوائرمنٹ اور اکانومی کا بھی مسئلہ ہے۔ کچرا پرابلم کی مین ریزن سسٹم کی کمی۔ پاکستان میں پراپر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ لوگ پراپر کچرا پھینک سکیں۔ کئی شہروں میں نہ پراپر ڈسٹ بن ہے اور نہ ہی ریگولر کلیکشن سسٹم۔ لوکل گورنمنٹ کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے، مشینریز پرانی ہوتی ہے، پلاننگ ویک ہوتی ہے، ریزلٹ کچرا جام ہو جاتا ہے۔ پبلک کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو ہماری ذمہ داری ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن کہنا ضروری ہے، ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ روڈ پر ایسے ہی ہم بھی ویپر پھینک دیتے ہیں اور کچھ بھی روڈ وغیرہ پر پھینک دیتے ہیں۔ پلاسٹک بیگ ہر جگہ یوز کرتے ہیں، گھر کا کچرا خالی پلانٹس وغیرہ یا گلیوں میں ہم بھی ڈال دیتے ہیں۔ جب تک لوگ خود چینج نہیں ہوں گے، صرف گورنمنٹ سب کچھ چینج نہیں کر سکتی۔ پلاسٹک کا زیادہ استعمال، پلاسٹک بیگز کا استعمال، پلاسٹک بوٹلز کا استعمال، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ پلاسٹک سب سے بڑا ویلین ہے، یہ جلدی ختم نہیں ہوتا، یہ جلدی گلتا سڑتا نہیں ہے، یہ نالوں کو بلاک کر دیتا ہے، جانوروں اور سمندری زندگی کو نقصان دیتا ہے۔ کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں پلاسٹک پولیوشن ایک سیریس انوائرمنٹ ایشو بن چکا ہے۔ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر پر کچرا زمین اور پانی دونوں کو ختم کر رہا ہے اور گندا کر رہا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، نالے بلاک ہو جاتے ہیں تو فلوڈنگ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی بارش میں سڑکیں پانی سے بھر جاتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے پلاسٹک بیگ۔ صحت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ گندگی سے ملیریا اور ڈینگی جیسے بیماریاں، وائرس پیدا ہوتے ہیں، بچوں میں انفیکشن بڑھتے ہیں۔ جلتا ہوا کچرا ہوا کو زہریلا بنا دیتا ہے، یہ سانس لینے والے مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اکانومی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر ایک شہر ہی صاف نہ ہو تو اکانومی پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، ہیلتھ کیئر کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ایک گندا شہری کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ دنیا کیسے ہینڈل کر رہی ہے اس کچرے کو؟ اور یہ جو جاپان جیسے بڑے ممالک ہیں، ان میں کچرے کا کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ کنٹریز نے ویسٹ مینجمنٹ کو سیریس لیا ہے، مثال کے طور پر جرمنی ریسائکلنگ میں سب سے آگے جا رہا ہے، وہ کچرے کو ریسائیکل کر کے دوبارہ یوز کے لیے بنا دیتا ہے۔ وہ گھر پر ہی کچرا الگ کر لیتے ہیں، پلاسٹک بیگ کو الگ کر لیتے ہیں، پیپر الگ کر لیتے ہیں اور فوڈ ویسٹ جو ویسٹ فوڈ ہوتا ہے اسے الگ کر لیتے ہیں، اس لیے ریسائکلنگ آسان ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ سولوشن کیا ہے؟ پراپر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم، ہر شہر میں ریگولر کلیکشن سسٹم، ماڈرن مشینیں ہونی چاہیے، ریسائکلنگ پلانٹس، یہ سب گورنمنٹ کو پلان کرنا ہوگا۔ پبلک اویئرنیس، سکولز، کالج اور میڈیا پر اویئرنیس ضروری ہے۔ آنا ہوگا کہ روڈ پر کچرا پھینکنا صرف گندگی نہیں، فیوچر کو ڈسٹرائے کرنا ہے۔ پلاسٹک بیگ کو سیریسلی کم کرنا، یوز میں کم لینا، پلاسٹک بیگ پر بین لگانا کافی نہیں، عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ کلوتھس بیگ اور پیپر بیگ وغیرہ کا یوز کرنا، اگر ڈیمانڈ کم ہوگی تو پروڈکشن بھی کم ہوگی۔ ریسائکلنگ کلچر کو پروموٹ کرنا، گھر پر ہی ہر گھر سے اتنا کر لے کہ گیلا کچرا الگ کر لے اور سوکھا کچرا الگ کر لے تو 50% پرابلم یہیں سولو ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہے، یہ صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں، یہ صرف سسٹم کا مسئلہ نہیں، یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ تک ہم یہ سوچیں گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ گندا کام ہے یا پھر یہ میں نہیں کر سکتا، تب تک کچھ چینج نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی سوچیں، اگر ہر پاکستانی صرف یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں روڈ پر کچرا نہیں ڈالوں گا، میں نالوں میں بیگز نہیں ڈالوں گا، میں پلاسٹک بیگز کم یوز کروں گا،
میں اپنے ایریے کو کلین رکھوں گا تو ملک اتنا چینج ہو سکتا ہے۔ چینجنگ ٹاپ سے نہیں نیچے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں کچرے کا مسئلہ سیریس ہے لیکن یہ انسولویبل نہیں ہے۔ ضرورت ہے اسٹرانگ پالیسی، آنیسٹی اور سب سے امپورٹنٹ پبلک کمپرومائز کی۔ ہم نے آج ایکشن نہ لیا تو کل یہ پروگرام بہت ہی بڑی ہو سکتی ہے اور پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گی۔ یہ صرف صفائی کا مسئلہ نہیں، یہ ہیلتھ، انوائرمنٹ اور فیوچر کا مسئلہ ہے، تھرڈ جنریشن کا مسئلہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔